آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں کہ جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات کہ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا۔ جیسے تو کل گزشتہ آپ نے آیات کریمہ سنی تھی، اب سنیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور پھر سرگوشیاں کرتے ہوئے جب مسلمان ان کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے یا گزرتے تھے تو وہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے یوں اشارے بھی کرتے جاتے تاکہ یہ مسلمان جو ہیں انہیں دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی پوشیدہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہودی اور منافق یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اس حرکت سے ہماری رنج پہنچے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ ان کی اس حرکت سے مسلمانوں کو غم بھی ہوتا تھا، صحابہ کو، اور وہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پہنچی جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں۔ جب منافقوں کی یہ حرکت بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ ہو گئی، تو مسلمانوں نے، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی شکایت کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے سے اشارے بھی کرتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں یہودیوں کو سرگوشی کرنے سے منع فرما دیا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ اب اللہ کے رسول نے منع کیا لیکن یہ باز نہ آئے اور یہ حرکت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا کہ جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، یعنی میرے محبوب نے منع کر دیا تھا انہیں، پھر بھی یہ اس منع کیے ہوئے کام کی طرف لوٹتے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کرنے کے یہ مشورے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا گناہ اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ یہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو رنج و غم میں ڈالتے ہیں، اور رسول کریم کی نافرمانی یہ ہے کہ ممانعت کرنے کے باوجود فرمایا کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور فرمایا یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی رائے بھی دیتے تھے، یعنی ایک تو خود نافرمانی کرتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے بھی تھے کہ یہ جو کہیں اس کا الٹ کرو، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا کہتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اور اس سامنے والے کو تشویش میں ڈال دینا، رنج و غم میں مبتلا کرنا،
اس سے بچنا چاہیے، یہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور احادیث میں مسلمانوں کو یہ کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہودی اور منافق تو یہ کرتے تھے، لیکن مسلمان کو بھی منع کیا گیا کہ مسلمان کے سامنے بھی اس طرح کی حرکت کبھی نہ کرے۔ کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر فرمایا کہ 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جب 3 دوست ہیں، 3 بھائی ہیں، جو بھی آپس میں 3 ہیں، تو 2 جانے آپس میں یعنی خسر پسر کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور تیسرے کو چھوڑ دیا تو یقیناً وہ سمجھے گا ہو سکتا ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہو، تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اب دیکھیے مسلمان کا کتنا لحاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ مسلمان جو آپس میں بیٹھے ہوئے یعنی 2 بھی آپس میں اس طرح خسر پسر نہیں کر سکتے کہ تیسرے کو تکلیف پہنچے، کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے بارے میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، یہ دونوں کی دونوں جو ابھی میں نے آپ کو سنا یہ بھی بخاری شریف میں، اور جو اب سنا رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ، یعنی تمہاری تعداد کثیر ہو جائے، ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔ یعنی بہت سارے آدمی ہو گئے تو اب 2 آدمی آپس میں کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ اب بہت سارے ہیں تو اب کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر اسی آیت کریمہ میں اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک بری عادت کو ذکر کیا۔ یہودیوں کی ایک اور عادت یہ بھی تھی کہ بری عادت یہ تھی کہ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو فرمایا کہ کسی اچھے الفاظ سے سلام نہیں کرتے، اور ان کے سلام کے الفاظ وہ نہیں ہوتے کہ جن سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سلام فرمایا۔ اب دیکھیے وہ کیسے الفاظ تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اللہ کے محبوب کو کیا کہا۔ اب دیکھیے کہ یہ کیسی چالاکیاں کرتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں بغض دیکھیں، ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب کے لیے نفرت دیکھیں۔ اب یہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکم۔ اب دیکھیں ہمیں بھی بعض لوگوں کو سلام نہیں کرنا آتا، تو الف سین الف میم السلام علیکم۔ اب یہ اسپیڈ میں آتے ہی اور اس طرح اسپیڈ میں بندہ بولے تو سمجھ نہ پائے کہ اس نے لام بیچ میں نکالا نہیں نکالا، تو یہ آتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہتے تھے السلام علیکم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر موت ہو معاذ اللہ۔ یہ حضور کو اس طرح کہا۔ ہماری ماں کہتی ہیں یہ آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو انہیں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے اوپر موت ہو اور اللہ تم پر لعنت کرے، اللہ تم پر غضب فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم نے یہ الفاظ کہے۔ ہماری ماں جلال میں آ کر ان کو یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانے دو اور نرمی اختیار کرو، کج خلقی اور بدگوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی جو انہوں نے کہا وہ آپ نے نہیں سنا، یعنی انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں سے ارشاد فرمایا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ یعنی انہوں نے جو مجھے کہا، جو میں نے اس کا ریٹن انہیں دیا، تم نے وہ نہیں سنا، میں نے وہی بات ان پر لوٹا دی جو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو میں نے اس کے جواب میں انہیں کہا وعلیکم، بس اتنا حضور نے جواب دے دیا انہیں۔ تو میرے آقا نے ہماری ماں کو ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں میرے الفاظ جو ہیں وہ شرف قبولیت حاصل کر گئے، یعنی انہوں نے مجھ کی میری گستاخی کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ تم پر موت ہو معاذ اللہ، تو فرمایا میں نے جو ریٹن دیا وعلیکم کہ تم پر موت ہو،
فرمایا کہ یہ میرے الفاظ جو میں نے انہیں ریٹن دیا وعلیکم صرف کہا، تو فرمایا کہ یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں الفاظ شرف قبولیت حاصل کر گئے، اور انہوں نے جو میرے بارے میں کہا تھا فرمایا ان کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ تو دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں کہ اللہ اکبر، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں کو بھی فرما دیا کہ جانے دو کیونکہ یہ گستاخ ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ملتی ہے ترمذی شریف میں، اسی آیت کے ضمن میں، اسی آیت کے حصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی، یہاں پر تھا کہ یہودی یعنی کچھ یہودی آئے تھے ایک ساتھ، اب اس حدیث میں کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ یہودی آیا اور اس نے آتے ہی کہا السلام علیکم۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو اسے جواب دیا کہ اس کو ریٹن جواب دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا، یعنی اس یہودی نے کیا کہا تمہیں پتہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے خیال میں اس نے سلام کیا تھا، یعنی اس نے آتے ہی یہودی نے کہا السلام علیکم، تو صحابہ کرام نے وعلیکم السلام کہہ کر اسے جواب دیا۔ اب دیکھیے حضور ان کی تربیت کیسے کرنے، حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس نے آتے ہی کیا کہا؟ اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کس طرح آنے والے کے الفاظ کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے آتے ہی چاہے وہ اسپیڈ میں کہا ہو، صحابہ نہیں جان پائے، لیکن میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس نے ہمارے خیال میں سلام کیا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس نے یوں کہا السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، اور وہ کہہ کر وہ چلا گیا، یعنی وہ یہودی یہ کہہ کر چلا گیا تھا تو تم اسے واپس لے کر آؤ۔ اب حضور نے کہا کہ جو میں نے تمہیں بتایا کہ اس نے تمہیں سلام نہیں کیا بلکہ یوں کہہ کر گیا، اور وہ کہہ کر نکل گیا، تو حضور نے فرمایا اسے واپس لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام گئے اور اس کو لے کر واپس آئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے السلام علیکم کہا تھا؟ تو اس یہودی نے کہا جی ہاں میں نے یہی کہا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل کتاب میں سے، کیونکہ یہودی اہل کتاب ہے، توریت اور انجیل کے ماننے والے، تو حضور نے فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم کہو علیک ما قلت، علیک ما قلت، یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا ہے، علیک ما قلت، یعنی تم پر وہی نازل ہو جو تم نے کہا۔ پھر میرے آقا نے یہی آیت کریمہ کا اس حصہ کو پڑھا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں کہ جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ اب آخر میں اسی آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات اللہ نے بتائی، ان کے دل کی بات، اور فرمایا وہ اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں یہ منافق اور یہ یہودی کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ یعنی ہم گستاخی کر رہے ہیں، ان پر معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اس طرح کے سلام کہتے ہیں، ان کی بارگاہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا اگر یہ نبی ہوتے؟ تو اب یہ بھی ایک اپنے لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے دیکھو کہ اس طرح کی بھی سازش کرتے، دیکھو اگر یہ نبی ہوتے تو ہمارے اوپر فوراً عذاب نازل ہو جاتا، یہ نبی نہیں ہے تو دوسرے یہودی اور جو منافق جو بظاہر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے تو اس طرح کی وہ گفتگو کرتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو قرآن میں جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں عذاب بھی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے کہ جس میں یہ داخل ہوں گے، فرمایا ان کا کیا ہی برا انجام ہے، اور سن لو کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اگر کسی جرم پر فوراً عذاب نہیں آ رہا
تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جرم نہیں۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں عذاب نہیں مل رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ جو تم جرم کر رہے ہو وہ جرم نہیں، بلکہ تمہارا جرم ہونا برقرار ہے، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ وہ وقت نہیں آیا، اور جب وقت آ گیا تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب میں تاخیر نہیں کی جائے گی، اور لہٰذا فوری عذاب تمہارے اوپر نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ سے تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا، اور آج بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی اگر کوئی یہ بڑے سے بڑے گستاخ کو دیکھ لیجئے جو یورپین ممالک میں جن کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں، اور آئے دن وہ کبھی خاکہ بناتے ہیں، کبھی فلم بناتے ہیں، کبھی حضور کی توہین گستاخی کرتے ہیں، کسی بھی انداز میں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو عذاب ہی نہیں آ رہا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے، دیکھو کیسا عبرت کا انہیں نشان بنا دیتا ہے، یا تو کسی مرد مومن سے ہی انہیں سبق سکھا دیتا ہے، یا پھر اللہ کا عذاب خود ہی ان کی جسم میں، ان کے دماغ کہ وہ پاگل پن کا شکار، اور اللہ کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں، اور اللہ جیسے چاہے اپنے بندوں کی پکڑ کر لے، لیکن گستاخی جو ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے محبوب کی اگر ہم گستاخی کریں گے تو انہیں بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن دیکھیے ادب بھی سکھایا، کیسی تربیت بھی کی کہ بندہ اخلاق کے دائرے میں رہے، اور کیسے پھر گستاخوں کے لیے پھر ابن خطل جیسے جب فتح مکہ ہوا تو کیونکہ وہ سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دیا کرتا تھا، وہ پردے میں، کعبے کے پردے میں چھپ گیا۔ صحابہ نے جب آ کر پوچھا یا رسول اللہ وہ کعبے کے پردے میں چھپا ہوا ہے اور یہ سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دیتا تھا، فرمایا اسے کعبے کے پردے کے اندر بھی اسے مار دو، قتل کر دو۔ اس وقت صحابہ نے اسے وہیں واصل جہنم کر دیا۔ تو جو جہاں حکم تھا وہاں حضور نے ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا۔ ایسی طویل آپ پڑھیے سیرت مبارکہ میں آپ کو واقعات ملیں گے کہ گستاخ کوئی بھی نہیں بچا، اور انشاءاللہ تا قیامت کوئی بھی نہیں بچے گا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ فقتلوہ، کہ اس کی گردن سرتن سے جدا کر دی جائے گی، تو پھر امن ہی امن ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے عزت مرتبہ اور جو شان اللہ نے انہیں دی اسے پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اپنے دلوں میں حضور کی محبت اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما یا رب العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما، دونوں جہانوں کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون اور خوشیاں عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا، گمراہی سے بچا، نعمتوں کے پھر جانے سے بچا، یا اللہ حادثات سے، بستر کی زندگی سے بچا، عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ذکر والی، تیرے محبوب کے ذکر والی زندگی عطا فرما، نمازوں والی، عبادتوں والی ہمیں زندگی و موت نصیب فرما، یا رب العالمین ایمان و عافیت پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔